بلغ العلا بکماله کشف تجا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر عید کی خوشیاں بھی عطا فرمائی، اور عید کی خوشیاں در حقیقت روزے داروں کے روزے اور رمضان کی عبادتوں کا انعام ہوتا ہے. وہ انعام بھی اللہ رب العالمین نے روزے داروں کو عطا فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شوال کا مہینہ، اس میں دو باتیں توجہ طلب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں 3 روزے اور رکھ لیے تو یہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو شوال کے روزے 6، ان کو اردو میں شش عید بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی شش عید کہتے ہیں. شش عید کے روزے، شش کہتے ہیں 6 کو. تو عید کے بعد 6 دن کے روزے یہ بڑی فضیلت والے روزے ہیں، اور اس کے روزہ یہ 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ پورے، اور رمضان کے روزے پہلے رکھ چکے ہیں تو مجموعہ مل کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پورے سال روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ایک ایک کے بدلے میں کتنا کتنا دیتے ہیں، نوازتے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑے بڑے ثواب عطا فرمائے. یہ عید کے روزے واجب نہیں ہیں، فرض بھی نہیں ہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، نفلی روزے. رکھیں تو ثواب اتنا بڑا، نہ رکھیں تو کوئی مواخذہ اور گناہ بھی نہیں ہے. اور ان 6 روزوں کا ثواب رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر جو 1 سال کے روزوں کی برابر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا ثواب کم از کم 10 گنا دیتے، ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا دیتے. یہ رحمان کی رحمانیت ہے. گناہ اگر کوئی کرے تو 1 لکھا جاتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرے تو 10 لکھے جاتے ہیں کم سے کم، اور زیادہ بھی دیتے ہیں.
روزے میں تو بے حساب دیتے، ایک روزے کا ثواب بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے روزوں کا کم سے کم ثواب ہر روزے کا 10 گنا ہے۔ تو جب ایک اور 10 گنا ثواب ہوتا ہے تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، کیونکہ 10 گنا ثواب ہوتا ہے ہر ایک عمل کا، ہر روزے کا۔ اور جب 6 روزے رکھے تو یہ 60 دن کے روزوں کے برابر ہو گیا۔ 6 دہم 10، 6 دہم 60، تو 2 مہینے یہ ہو گئے۔ اس طرح پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور آج کل روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اب تو موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، کراچی کا موسم تو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے بہت آسان کر دیا۔ البتہ ان 6 روزوں کے بارے میں کچھ تفصیلات سمجھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ 6 روزے پے در پے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، بڑی آسانی ہے۔ پورے مہینے میں جس طرح چاہیں 6 روزے کرنے۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، حرام ہے، لیکن عید کے بعد کسی بھی دن پورے مہینے میں رکھ لیں، ایک روزہ رکھ لیں، پھر کچھ دن چھوڑ کر رکھ لیں، یا مسلسل 6 دن کے روزے رکھ لیں، ہر طریقے کا اختیار ہے، 6 روزے پورے کریں تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ جن لوگوں کے ذمے خدا نخواستہ رمضان، کسی بھی رمضان کے روزے رہے ہوئے ہوں، پچھلے رمضان کے ہوں یا پچھلے سے پچھلے کسی سال کے رمضان کے روزے ہوں، بیماری کی وجہ سے روزے نہیں ہوئے تھے مثلا کسی کے، یا سفر کی وجہ سے روزے نہیں ہوئے تھے، یا خدا نخواستہ کم ہمتی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، سستی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو ان کے ذمے وہ فرض روزے ابھی تک باقی ہیں، ان کا آخرت میں سوال ہوگا۔ سب نامہ اعمال میں حساب دکھایا جائے گا، کتنے روزے تمہارے اوپر آئے تھے، کتنے رمضان تم پر گزرے تھے، بالغ ہونے کے بعد کتنے روزے تم نے رکھے، کتنے چھوڑے، چاہے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوں یا سفر کی وجہ سے چھوڑے ہوں، اس حد تک تو گنجائش ہے، جائز ہے کہ بعد میں رکھ لیں، اور کہ کم ہمتی کی وجہ سے چھوڑے تو گناہگار بھی ہوا، لیکن اس گناہگاری کا کفارہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ روزے قضا بعد میں کر لے رمضان کے بعد۔ تو جن کے ذمے روزے قضا باقی ہوں وہ شوال میں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شش عید کے یہ 6 روزے اگر رکھیں تو اس میں نفلی روزے کی نیت نہ کریں، بلکہ قضا رمضان کے روزوں کی نیت کریں کہ روزہ میں رمضان کے قضا شدہ روزہ کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو 6 رکھ لے، اور اگر زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ رکھ لے۔ تو اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ قضا روزوں کی ذمہ داری بھی کم ہو جائے گی، کچھ تو روزے ادا ہو جائیں گے، اور اس زمانے کی جو خاص خصوصیت ہے اور برکت ہے وہ نصیب ہو جائے گی روزوں کو۔ شوال میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے، حدیث میں جب یہ بات آ گئی تو اس مہینے میں ان روزوں کو رکھنے کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، تو زمانے کی فضیلت مل جائے گی اور فرض روزے ادا ہو جائیں گے۔ اور اصل بات تو یہ کہ آدمی کو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک ایک بھی روزہ کسی کے دن میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان روزوں کے قضا کرنے کی۔ عزم اور ہمت سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے بہت زیادہ روزے ہیں، کچھ اب رکھ لے، کچھ سردیوں کا زمانہ جب آئے گا اس زمانے میں رکھ لیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، مگر تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ کتنے ہمارے بھائی اسی رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنوں کی ہم نے نماز جنازہ خود پڑھی ہے یہاں دارالعلوم کے اندر، کتنے ہمارے عزیز و قارب دوسری جگہوں پر انتقال کر گئے، ہر ایک اپنے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے، کچھ نہیں پتا اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔
اور اگلے دن ہمارے مقدر میں ہیں یا نہیں، اپنے فریضے کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لیجئے، آخرت میں سوال ہونے والا ہے۔ ہم دنیا کے واسطے تو بہت تگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے۔ آخری آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو وہ آنے والی ہے، اس کی تیاری کریں، وہاں کی زندگی کو آسان بنائیں، وہاں کی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ وہاں کی زندگی کے بارے میں رب کریم نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ یہ کیا بات ہے؟ بہت اب آپ ٹھیک کریں۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی کے دل پر کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں جو دنیا میں کبھی آپ نے نہیں دیکھی وہ ملیں گی وہاں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کے توفیق عطا فرمائے۔ دانش مند انسان، سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس شوال کے مہینے سے متعلق ہے کہ یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے متعین کچھ مہینے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ شوال و ذو القعدہ و ذو الحجہ، وہ مہینے حج کے تین ہیں، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ۔ یہ مہینے حج کے اس واسطے ہیں کہ جو آدمی حج کو جاتا ہے تو شوال ہی سے اس کی تیاری شروع کرتا ہے۔ اب بس کچھ لوگ تو بہت پہلے سے شروع کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کم از کم شوال سے تو شروع کر ہی دینا چاہیے۔ تو شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ شوال ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 رکن ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، اس کے بغیر تو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن نماز ہے، سب سے پہلا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اور تیسرا فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور چوتھا فریضہ رمضان ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور 5واں فریضہ حج ہے۔ تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور رکن عظیم ہے۔ ہر رکن کی الگ الگ کیفیات ہے۔ نماز کی کیفیات کچھ اور ہے، روزے کی کیفیات کچھ اور ہیں، زکوٰۃ کی کچھ اور ہیں، اور حج کی کچھ اور۔ حج کی اپنی خصوصیات ہیں۔ حج بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ نماز میں تو محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، رمضان میں جمع ہونا کوئی ضروری نہیں پوری دنیا کا، لیکن وقت کے اعتبار سے سب ایک زمانے میں شریک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، عید اور بقرعید میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ بڑا عظیم الشان رکن ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے اسلام نے بنایا ہے، تاکہ مسلمانوں کے جو غریب طبقے ہیں وہ بھی خوشحال ہوں اور آرام اور راحت کی زندگی گزار سکیں۔ اور یہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں آتے ہیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، پھر وہ آئیں گے آپ اس حج کرنے کے لیے
دنیا کے دور دور کے گوشوں سے، اور ایسے ایسے جانوروں پر سوار ہو کر بھی جو سفر کرتے کرتے دبلے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ بہت دور دور سے آئیں گے۔ تو یہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اور حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ حج کی فرضیت روزہ رکھنے سے پوری نہیں ہوتی، نماز کی فرضیت حج ادا کرنے سے پوری نہیں ہوتی، ایک فریضہ ادا کرنے سے دوسرا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ ہر فریضے کی الگ ادائیگی فرض ہے، اور آخرت میں اس کا سوال ہونا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی روزوں سے نہیں ہوتی، اور روزوں کی ادائیگی زکوٰۃ سے نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ الگ ادا کرنی ہے، روزے الگ رکھنے ہیں، نماز الگ پڑھنی ہے، حج الگ کرنا ہے۔ اور یہ حج اس بیت اللہ کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا آدم علیہ السلام کے وقت سے، للذی ببکۃ، بکہ کہتے ہیں عربی زبان میں، مکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں با کے ساتھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ اے بمکۃ مبارکا، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور پوری عالموں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ شریف، آدم علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوئے، بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرشتوں نے کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی، ہو سکتا ہے کہ دونوں نے کی، فرشتوں نے بھی کی ہو، پھر آدم علیہ السلام نے بھی اس کی دوبارہ تعمیر کی ہو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ کوئی تعمیر اس سے پہلے تھی ہی نہیں دنیا میں، سوائے سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی ہوئی، کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کا گھر، عبادت خانہ سب سے پہلے جو بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے۔ بہرحال سب سے پہلا عبادت خانہ بیت اللہ شریف ہے اس دنیا کا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کا حج بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور سب حج کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی فرض کیا گیا۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور حج پوری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، کیونکہ نماز آسان ہے، حج آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ سفر کر کے دنیا بھر دور دور ممالک سے آتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہجوم اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا وہاں سارے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ پوری عمر میں 1 مرتبہ حج کو فرض کیا۔ حج کی فرضیت کے سلسلے میں یہ باتیں کچھ جان لینی چاہیے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، حج فرض ہوتا ہے اس شخص پر جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ وہ سواری پر جا کر حج کر سکے، اور واپس آنے تک کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور اگر وہ عیالدار آدمی ہے تو اس پیچھے جو بیوی بچے رہیں گے ان کا خرچہ بھی چل سکے۔ جس شخص کے بعد اتنے پیسے ہوں اس پر حج فرض ہو جائے گا، مالی قدرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص مال تو رکھتا ہے اتنا، لیکن جسمانی طور پر قادر نہیں ہے، معذور ہے، جو بہت ضعیف ہے، ایسے وقت میں مال ملا ہے اس کو جب بہت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے یا معذور ہو چکا ہے،
تو اب اس کے اوپر خود حج فرض کرنا، حج ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن جو شخص تندرست بھی ہو اور اتنا مال بھی اس کے پاس ہو جتنا میں نے عرض کیا، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس معاملے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، سوچتے ہیں چلو بھائی اس سال نہیں، حج تو عمر بھر میں فرض ہے، اسی سال جانا کیا ضروری ہے، اگلے سال چلے جائیں گے۔ اور جب اگلا سال آیا تو پھر خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، جب بڑھاپا آئے گا اس وقت حج کر لیں گے۔ شیطان یہی بہکاتا ہے، میاں جی حج کو جاؤ گے، توبہ کرو گے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، مگر حج سے واپس جب آؤ گے تو پھر گناہ تم سے ہوں گے، تو ایسا کر لو کہ اکٹھے کر لینا، آخر میں حج بڑھاپے میں کر لینا، جب گناہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ شیطان ایسی ایسی باتیں تدبیریں سکھایا کرتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی سمجھ لیجئے، اور بڑا آسان جواب ہے، اور وہ جیسے کہ ٹھیک ہے تیری بات ہم مان لیتے ہیں، مگر اس بات کی تو گارنٹی دے دے کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا۔ تو گارنٹی دے دے تو پھر ٹھیک ہے میں رک جاؤں گا، اور دوسری گارنٹی اس بات کی دے دے کہ اگلے سال بھی میرے پاس اتنے پیسے رہیں گے۔ دو باتوں کی گارنٹی دے دے تو پھر ٹھیک ہے میں اگلے سال چلے جاؤں گا، مگر یہ گارنٹی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، شیطان تو کیا دیتا۔ اس واسطے خوب سمجھ لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر جائز نہیں ہے، بلا تاخیر حج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حج کا جو زمانہ آئے پوری کوشش کریں کہ اسی زمانے میں حج کو چلے جائیں، اسی سال حج کو چلے جائیں۔ اگلے سال اگر حج کو جائیں گے تو حج فرض ادا تو ہو جائے گا، لیکن تاخیر کرنے کا گناہ بھی ہوگا، لیکن توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا۔ بہرحال تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے، یہاں تک کہ زمانہ گزر گیا حج کا، اور جب بعد کے سالوں میں زمانہ آیا حج کا اور اب ارادہ کریں حج کا تو اب پیسے نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے خوب سمجھ لیجئے کہ جس پر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، بعد میں اگر پیسے نہ بھی رہیں تب بھی فرض ہوگا، فرض کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جس پر حج فرض ہو گیا، بعد میں وہ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور پہلے حج نہیں کیا تھا، تو معذور ہونے کے باوجود اب حج کی فرض کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے، فریضہ واجب ہے، فریضہ باقی ہے اس کے ذمہ۔ ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جائے، مالی قدرت ہونے کے ساتھ اور جسمانی قدرت ہونے کے ساتھ، پھر اگر حج نہ کیا اور بعد میں جسمانی قدرت نہ رہی یا مالی قدرت نہ رہی، تو یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سوال ہوگا آخرت میں، اور یہ فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ اس واسطے بھی جمعہ کی حج کے ادائیگی میں تاخیر سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حج فرض تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حج کو جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، اس کا طواف کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں۔ بڑی سعادت، بڑی برکت، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک نسخہ ہمارے، اور پیسے ہیں نہیں، ارادہ تو ہے حج کا، دل چاہتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ اس کا ایک حل میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دارالعلوم کے بانی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، اور ایسا حل ہے کہ پھر میں نے بہت لوگوں کو بتلایا اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پھر حج کرا دیا۔ اور وہ یہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کو جاتے تھے، ایک مرتبہ واپس آئے ہوئے تھے، وہاں کے حالات سنا رہے تھے، تو میں نے والد صاحب سے عرض کی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی حج کروں۔
میرے اوپر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حج کرتا. دارالعلوم میں استاد تھا، پڑھاتا تھا. فرمانے لگے تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. سنجیدہ ہو کر کہنے لگے. ایسا باپ مہربان کہ ایسے باپ کم ہوتے ہیں، اتنے مہربان اولاد کے اوپر جتنے وہ تھے. اور پھر میں نے کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا تھا، ان سے حج کا سوال کیا تھا اور دعا کی درخواست کی. فرمایا تمہارے واسطے حج کی دعا نہیں کروں گا. میں ڈر گیا، یا اللہ کیا بات ہے، مجھ سے کیا جرم ہوا. سہم گیا. میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں شوق نہیں ہے حج کا، تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، اس بات سے دعا نہیں کروں. میں نے کہا مجھے تو بہت شوق ہے. میں تو جب آپ سے باتیں سنتا ہوں رات کو چپ کے روتا ہوں شوق میں حج کو جانے کی. فرمایا نہیں تمہیں شوق نہیں ہے. اگر شوق ہوتا تو یہ بتاؤ، اگر شوق ہے تو بتاؤ تم نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں حج کے لیے. میں نے کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہے، 100-150 روپے تنخواہ تھی اس وقت، اور بچی ہے، ایک بچی تھی. میں اس میں کیسے حج کے لیے بچاتا. سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. گر ہے گر، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا گر. فرمایا کہ کیا تم ہر مہینے 1 روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے حج کے لیے؟ کیا تم مہینہ بھر میں ہر مہینے 1 روپیہ حج کے لیے نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں. فرمایا کہ بتاؤ کتنے روپے جمع کیے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے جمع نہیں کیا. فرمایا کہ اس بات سے کہتا ہوں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو تم جمع کرتے. رہی یہ بات کہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، یہ معاملہ اللہ کے ثبوت کرو. پھر وہ تھوڑوں کو بھی زیادہ کر دیتے. یہ سبق انہوں نے دیا. پھر میں نے الحمدللہ تقریباً 5 روپے ہر مہینے جمع کرنے شروع کی اور دعائیں بھی کی، کچھ اور بھی ذریعے اختیار کیے. الحمدللہ اگلے سال میرا حج ہو گیا. یہ نسخہ میں بتا دیا کرتا ہوں اپنے بہت سارے دوستوں کو اور تقریر میں بیان کر دیتا ہوں. بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس نسخے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج کروا دیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حج کروا دے جن کو شوق ہے اور حج ان پر فرض نہیں ہے، ان کو بھی حج کروا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.